الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ اس کے پہلے والے آڈیو میں جانوروں کے معجزات آپ نے سماعت فرمائے۔ آج اس کتاب میں انسانوں کے ساتھ کس کس طرح کے معجزات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظہور پذیر ہوئے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں آئے اور اپنی بیوی حضرت ام سلیم سے کہا، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے حضور کی کمزور آواز سے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ بھوکے ہیں۔ ام سلیم نے جو کی چند روٹیاں دوپٹے میں لپیٹ کر حضرت انس جو ان کے بیٹے ہیں اور حضور کے خادم ہیں، ان کا ذکر آپ سن چکے ہیں پیچھے، ان کے ہاتھ سے حضور کی خدمت میں بھیج دیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب بارگاہ نبوت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے پوچھا، کیا ابو طلحہ نے تمہارے ہاتھ کھانا بھیجا ہے؟ تو حضرت انس نے کہا، جی ہاں۔ یہ سن کر آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ اٹھے اور حضرت ابو طلحہ کے مکان پر تشریف لائے۔ حضرت انس نے دوڑ کر جلدی بھاگ کر اپنے والد صاحب حضرت ابو طلحہ کو اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے بی بی ام سلیم سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جماعت کے ساتھ ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں، یعنی کھانے کا انتظام تو اپنے پاس بھی نہیں ہے پر حضور آ رہے ہیں۔ تھوڑی پریشانی بھی ہوئی اور حضور آنے کی خوشی بھی۔ حضرت ابو طلحہ نے فوراً مکان سے نکل کر نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ نے تشریف لا کر حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہو کھانے کی چیز اسے لاؤ۔ انہوں نے وہی چند روٹیاں پیش کر دیں جو حضرت انس کے ساتھ بارگاہ نبوت میں بھجوائی تھیں۔ آپ کے حکم سے ان روٹیوں کا چورا بنایا گیا، بالکل باریک باریک توڑ دی گئیں، اور حضرت ام سلیم نے اس چورے پر سالن کے طور پر گھی ڈال دیا، یعنی کچھ اور تھا نہیں گھر میں، گھی ڈال دیا۔ ان چند روٹیوں میں آپ کے معجزانہ تصرفات سے اس قدر برکت ہوئی۔ اب یہ گھی ڈال کر برتن میں رکھ دیا گیا، روٹیاں جہاں چور کر رکھ دی گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، 10 آدمیوں کو مکان پر اندر بھیجتے، بلاتے، 10 صحابہ آتے اور اس میں سے کھاتے رہے۔ چند ہی ٹکڑے تھے روٹیوں کے جو چور کر رکھ دی گئیں، 10 صحابہ آ کر کھاتے رہے، خوب پیٹ بھر کر کھاتے۔ یہ 10 نکلتے، دوسرے 10 آتے، وہ کھاتے، یعنی اچھے طریقے سے سب کا شکم سیر ہو گئے اور سب نے خوب اچھے سے کھایا، یہاں تک کہ 70 یا 80 آدمیوں نے خوب شکم سیر ہو کر اسے کھا لیا۔ سبحان اللہ! دیکھیے کیسا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ جو ایک آدمی کو بھی بس نہ ہو، اس رزق سے حضور نے ان روٹیوں سے 70 یا 80 آدمیوں کا پیٹ بھر دیا۔ سبحان اللہ! اللہ نے ایسی برکت میرے نبی کے ہاتھوں میں عطا فرمائی، ایسے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوئے۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 505 میں نقل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد یہودیوں کے قرضدار تھے اور جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت جابر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے والد نے اپنے اوپر قرض چھوڑ کر وفات پائی ہے اور کھجوروں کے سوا میرے پاس قرض ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ صرف کھجوروں کی پیداوار سے کئی برس تک یہ قرض ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ میرے باغ میں تشریف لائیے تاکہ آپ کے ادب سے یہودی اپنا قرض وصول کرنے میں مجھ پر سختی نہ کریں۔ یعنی یہودی آ گئے تھے ان کے پاس کہ لاؤ پیسہ، ہمارا قرضہ واپس کرو۔ تو انہوں نے حضور سے عرض کی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لائے اور انہوں نے جو کھجوریں توڑ کر رکھی تھی بیچنے کے لیے، آپ جا کر ان کھجوروں کے جو ڈھیر تھا اس پر بیٹھ گئے۔ اس کے گرد آپ نے پہلے چکر لگایا، دعا فرمائی اور خود کھجوروں کے ڈھیر پر بیٹھ گئے۔
پھر آپ نے کہا کہ اب اس میں سے تولنا شروع کرو. بیچنے کے جس طریقے سے ہے بیچنے کے لیے یعنی اس کا پیسہ جو ہے یہودیوں کو دینا ہے, وہ مال جو ہے یہودیوں کو دینا ہے, قرضہ اتارنا ہے. اب کھجوروں پر بیٹھ کر اب فرمایا اس میں سے اب نکالنا شروع کرو. آپ کے معجزانہ تصرف اور دعا سے اس کھجوروں میں اتنی برکت ہوئی کہ تمام قرض ادا ہو گیا, اور جس قدر کھجوریں قرض داروں کو دی گئی اتنی ہی بچ بھی گئیں. سبحان اللہ. یعنی دیتے بھی کہ قرض دار جو ہے یعنی یہ بیچ کر کے ان کا قرضہ ادا ہو جائے, کھجوریں لیتے گئے, کم ہوئی ہی نہیں. اور یہاں تک کہ یہ حال ہوا کہ جب سب ادا ہو چکا تو اس کے بعد بھی جتنی کھجوریں تھیں اس سے اتنی کی اتنی ویسے کی ویسے ہی بچی رہ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوا. عرض کہ یا رسول اللہ ان کھجوروں میں برکت کی دعا فرما دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اکٹھا کر کے دعائے برکت فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ تم ان کو ایک اپنے توشے دان میں رکھ لو, یعنی ایک تھیلی جو چمڑے کی تھیلی جیسے سمجھ لیجیے, اور فرمائے اس میں رکھ دو, اور فرمائے تم جب چاہو ہاتھ ڈال کر اس میں سے کھجور نکالتے رہو, لیکن کبھی اس تھیلی کو جھاڑ کر خالی نہیں کر دینا, بالکل خالی مت کر دینا, بس ہاتھ ڈالتے رہو, نکالتے رہو, کھاتے رہو, کھلاتے رہو, کبھی بالکل خالی نہیں کرنا. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ 30 برس تک ان کھجوروں کو کھاتے اور کھلاتے رہے, بلکہ کئی من کھجوریں اس میں سے خیرات بھی کر چکے مگر وہ ختم نہ ہوئی. یعنی بس ہاتھ ڈالتے تھے, نکالتے تھے, کھاتے تھے, کھلاتے تھے, خیرات کرتے تھے. 30 سال. اب سوچیے ذرا اس تصرف کو دیکھیے کیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ہیں کہ ایک تھیلی میں سے 30 سال تک کھجوریں نکل رہی ہیں اور ختم بھی نہیں ہو رہی. کتنی سی کھجوریں ہوں گی وہ, اور 30 سال لگاتار اس میں سے آپ استعمال کرتے رہے. حضرت ابو ہریرہ ہمیشہ اس تھیلی کو اپنی کمر سے باندھے رہتے تھے, یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے دن وہ تھیلی ان کی کمر سے کٹ کر کہیں گر گئی اور یہ متبرک چیز ضائع ہو گئی. پتہ نہیں پھر کہاں گیا. اب اللہ کی حکمت ہے, اگر وہ رہ جاتی آج تک تو پھر کیا معاملہ ہوتا وہ سب سوچ سکتے ہیں. اس تھیلی کے ضائع ہونے کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو زندگی بھر صدمہ رہا, افسوس رہا. اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کے دن آپ نے شہادت پر یہ شعر بھی کہا جس کا ترجمہ ہے کہ لوگوں کے لیے ایک غم ہے. آج کے دن حضرت عثمان غنی شہید ہوئے ہیں تو لوگوں کے لیے ایک غم ہے اور میرے لیے 2 غم ہیں, ایک تو حضرت عثمان غنی کی شہادت کا اور دوسرا اس تھیلی کے گم ہو جانے کا. حضرت ام مالک رضی اللہ عنہا کے پاس ایک تیل کا کپا تھا, کپی جسے کہتے ہیں, جیسے کچھ ہوگا برتن اس زمانے کا جس میں سے دبا کر کے تیل نکالتے تھے. اس تیل میں جس میں سے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے میں گھی بھیجا کرتی تھی, اس کپے میں اتنی عظیم برکتوں کا ظہور ہوا کہ جب بھی ام مالک رضی اللہ عنہ کے بیٹے سالن وغیرہ مانگتے اور گھر میں کوئی چیز نہ ہوتی کھانے کی تو آپ اس کپے میں سے گھی نکال کر اپنے بیٹوں کو دے دیا کرتے تھے. جب بھی مانگا آپ نکال کر دیتے رہے. ایک مدت دراز تک, بڑی لمبی عرصے تک وہ ہمیشہ اس میں سے گھی نکال کر اپنے گھر کا سالن بنایا کرتی تھی. ایک دن انہوں نے اس جو برتن تھا, کپا تھا, اس کو نچوڑ کر کے بالکل ہی خالی کر دیا. اب اس میں سے گھی نکلنا بند ہو گیا. جب بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر آپ نے یہ معاملہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اسے نچوڑ کا بالکل خالی کر دیا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں مجھ سے ایسا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کپے کو نہ نچوڑتی اور یوں ہی چھوڑ دیتی تو ہمیشہ اس میں سے گھی نکلتا ہی رہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ حضور کے پاس ایک پیالہ بھر کر کھانا تھا. ہم لوگ 10 آدمی باری باری صبح سے شام تک اس پیالے میں سے لگاتار کھاتے رہے. لوگوں نے پوچھا کہ ایک ہی پیالہ تو کھانا تھا تو وہ کہاں سے بڑھتا رہتا تھا؟ یعنی 10 لوگ باری باری کھاتے رہے ایک
یعنی ایک آدمی کا کھانا 10 لوگوں کو ہوتا رہتا، باری باری آ کر کھاتے رہتے، یہ کیسے ہو گیا، کہاں سے اتنی برکت لگے؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی برکت عطا فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کی جماعت کے ساتھ ایک سفر میں تشریف فرما تھے۔ یہ آپ نے پیچھے سنا ہوگا، یہ واقعہ میں نے پیچھے بھی آیت ذکر کیا تھا۔ صحابہ کرام بھوک سے بیتاب ہو کر سواری کی اونٹنیوں کو ذبح کرنے کا ارادہ کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور حکم دیا کہ تمام لشکر اپنا اپنا سامان جو ہے، جو بھی کھانے کا جو کچھ ہے، وہ ایک دسترخوان پر جمع کر دے۔ چنانچہ جس کے پاس جو کچھ تھا لا کر رکھ دیا تو تمام سامان اتنی سی جگہ میں آ گیا جس پر ایک بکری بیٹھ سکتی تھی، یعنی بالکل تھوڑا سا کھانے کی چیزیں جمع ہو گئی اور 1400 صحابہ یہاں پر موجود ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اتنے سے کھانے کی چیز میں ایک کے بعد ایک آ کر صحابہ کی جماعتیں مل مل کر آ کر کھاتی رہیں، اور وہ اتنا سا کھانا 1400 صحابہ کو پورا ہو گیا، یعنی 1400 صحابہ نے پیٹ بھر کر کھا لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا، ایک صحابی ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لائے، آپ نے اس کو پیالے میں اونڈیل دیا اور اپنا دست مبارک اس میں ڈال دیا تو 1400 آدمیوں نے اس سے وضو کیا اور خوب شکم سے رو کر پانی بھی پیا۔ یہ حضور کے ہاتھوں کی برکت ہے، سبحان اللہ۔ ایسے ایسے معجزات، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ آج برابری کی باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک سفر میں حضور کے ساتھ 130 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ساتھ میں تھے۔ آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کیا تمہارے پاس کھانے کا سامان ہے؟ یہ سن کر ایک شخص نے کچھ آٹا لا کر سامنے رکھ دیا اور وہ آٹا گوندا گیا، پھر ایک بہت ہی تندرست لمبا چوڑا، یعنی وہاں سے چرواہا جو تھا، کافر تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، بکریاں ہانکتے ہوئے آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اس سے ایک بکری خریدی اور ذبح کرنے کے بعد اس کی کلیجی کو بھوننے کا حکم دیا۔ پھر 130 آدمیوں سے ہر ایک کو اس کلیجی میں سے ایک ایک بوٹی کاٹ کر اس کا حصہ لگایا گیا۔ سوچی، ایک بکری اس کی کلیجی اور 130 لوگوں کو کلیجی میں سے حصہ مل رہا ہے، یہ بالکل سمجھ کے باہر کی بات ہے۔ ایک بکری کتنی بڑی کلیجی ہوتی ہے اس کی، 30 آدمیوں کو بھی پوری نہیں ہوگی، یہاں پر 130 کو سب کے حصے میں کلیجی آ گئی۔ جو وہاں موجود تھا اسے دیا گیا اور جو نہیں تھا اس کا حصہ الگ رکھ دیا گیا۔ جب گوشت تیار ہوا تو اس میں سے جو گوشت ہے اس کو پیالے میں، جیسے برتن میں بھر کر الگ نکالا، 2 پیالوں میں 2 برتنوں میں نکال کر الگ رکھ دیا گیا، اور باقی کا گوشت تمام صحابہ کرام کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اور وہ جو روٹی تیار تھی وہ اب جب تمام جماعت نے شکم سیر ہو کر آسودہ ہو کر کھانا کھا لیا، وہی بکری کا وہی کھانا سب کچھ کھا لیا، اب حال یہ ہے کہ جو گوشت الگ نکالا گیا تھا وہ بھی ویسے کے ویسے ہی پڑا ہوا ہے، اور اس میں سے جو وہاں پہ بکری کا جو الگ گوشت تھا وہ بھی سب نے شکم سیر ہو کر کھایا اور گوشت میں کمی نہیں۔ 130 صحابہ کو ایک بکری پوری طریقے سے، یعنی کہ سب کی شکم سیری ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن بھوک سے نڈھال تھے۔ آپ راستے میں بیٹھ گئے کہ کوئی صحابی آئیں گے تو کچھ مجھ پر نظر کرم ہو جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے گزرے، آپ نے ان کو سلام کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے حال دریافت کیا، کیسے ہیں، کیا ہیں؟ انہوں نے سلام یہ کیا اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ صدیق اکبر مجھے اپنے گھر لے جائیں اور کھانے کے لیے کچھ دیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ بالکل اصحاب صفہ میں سے تھے، بالکل غربت والے تھے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ نے ان سے بات کرنے میں یہ بھی کہا کہ اس آیت کا مطلب وغیرہ کیا ہے، تو انہوں نے وہ آیت کا مطلب وغیرہ بتا دیا اور آگے چلے گئے، لے کر نہیں گئے گھر پر۔ اس کے بعد حضرت عمر آئے تو آپ نے پھر وہی بات کی، سلام کیا، اور دل میں یہی تھا کہ یہ مجھے لے جائیں، لیکن انہوں نے بھی دھیان نہیں دیا اور آگے چلے گئے۔
اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابو ہریرہ کے چہرے کو دیکھ کر آپ نے پہچان لیا، جان لیا کہ یہ بھوکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پکارا، انہوں نے جواب دیا اور ساتھ میں ہو لیے۔ جب حضور اپنے کاشانہ نبوت میں پہنچے تو گھر میں دودھ سے بھرا ہوا ایک پیالہ تھا۔ گھر والوں نے آپ کو اس شخص کا نام بتایا جس نے یہ پیالہ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ جاؤ اور تمام اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے دل میں یہ کہا کہ ایک پیالہ دودھ ہے، اس میں اب سب کو بلا لے رہے ہیں، مجھے تو اتنی بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے اگر دے دیتے تو مجھے کچھ راحت مل جاتی۔ ایک پیالے سب صحابہ کو، تمام اصحاب صفہ کو بلا لے رہے ہیں تو مجھے کیا ملے گا اس میں سے؟ ابھی آپ یہ دل میں سوچ رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ عز و جل اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ تھا، اس کے آگے کوئی چارہ ہی نہیں تھا، لہٰذا وہ اصحاب صفہ کو بلا کر لے آئے۔ یہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ ایک ساتھ قطار میں بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو حکم دیا کہ تم خود ہی ان سب لوگوں کو یہ دودھ پلاؤ۔ چنانچہ انہوں نے سب کو پلانا شروع کیا۔ جب سب کے سب پیٹ بھر کر شکم سیر ہو کر سیراب ہو گئے، 70 صحابہ وہاں پر تھے اس وقت میں، ایک پیالہ دودھ حضرت ابو ہریرہ پلاتے رہے۔ یہ کہتے ہیں اب میرا پیٹ بھر گیا، دوسرے کو وہ خوب شکم سے رہے، پھر تیسرے کو، لگاتار سب کو آپ نے دودھ پلایا۔ اب حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب تم پیو، اب تم اور میں ہیں، اب کوئی نہیں، اب تم پیو۔ وہ بیٹھے اور انہوں نے دودھ پینا شروع کیا، خوب پیٹ بھر کر پیا، پیالہ رکھنا چاہا، حضور نے فرمایا نہیں اور پیو۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے پھر پیا اور پھر رکھنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار فرماتے رہے کہ اور پیو اور پیو، یہاں تک کہ آخر حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب خدا کی قسم میرے پیٹ میں جگہ نہیں، بالکل شکم سیری ہو گئی ہے، میرے پیٹ میں اب جگہ نہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ ہاتھ میں لیا اور جتنا دودھ بچ گیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پی لیا۔ دیکھیے ایک پیالہ دودھ اور 70 صحابہ کو، یعنی پیٹ بھر کر 70 صحابہ نے پی لیا۔ اسی کی طرف اعلیٰ حضرت نے کہا، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، یعنی پیتے جاتے تھے اور کوئی کمی نہیں۔ تو حضور کے معجزات جاری ہیں انشاءاللہ، اس کے آگے کے معجزات اگلے آڈیو میں سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، ہماری بھی تنگ دستیوں کو دور فرمائے، حضور کے صدقے میں سب کو خوشحالی، کشادگی، آسانیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔